اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی اہل اما بعد۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے تمام سامعین کو سلام۔ ماہ رضا کے ایام نزدیک ہو رہے ہیں، قریب ہو رہے ہیں۔ ماہ رضا میں بہت ساری ذمہ داریاں بہت سارے لوگوں کے کندھوں پہ پھر سے دوبارہ تازہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے جیسے کہ عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ کچھ ذمہ داریاں بانیان اعضاء کی ہو جاتی ہیں، کچھ ذمہ داریاں ممبر پہ جانے والے لوگوں کی ہوتی ہیں۔ میں سب سے پہلے یہ عرض کروں، ممبر پہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ صرف مجلس پڑھنے یا خطابت کے لیے نہیں جا رہے ہیں۔ ممبر پہ مجلس پڑھنے کا شرف حاصل ہونا گویا ائمہ علیہ السلام کی طرف سے خصوصی عنایت ہے، ایک خصوصی خدمت کی توفیق ملی ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم ان کے ممبر پہ اور اس گویا پلیٹ فارم پہ ہم جا کے اور اس گویا ڈائس پہ ہم جا کے اور اس مقام پہ جا کے اس منزل پہ جا کے ہم پیغام اہل بیت علیہ السلام کو زندہ کر سکیں۔ تو لہٰذا جن لوگوں کو بھی خطابت کی ذمہ داری ملتی ہے، جو لوگ بھی خطیب ہیں، جو لوگ بھی اس فریضے کو انجام دیتے ہیں، چاہے وہ گاؤں میں ہوں، شہر میں ہوں، دنیا کے شرق میں، غرب میں، جس گوشے میں بھی ہوں، ان کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن میں یہ چیز ڈال لیں کہ یہ ذمہ داری صرف میزبان کی طرف سے انہیں حاصل نہیں ہوئی ہے، یا انجمن کے بانیوں نے، انجمن کے ممبروں نے ان کو دعوت نہیں دی ہے، بلکہ ائمہ کی طرف سے خاص توفیق ملی ہے کہ وہ امر ائمہ علیہ السلام، یاد ائمہ علیہ السلام، ائمہ علیہ السلام کی سیرت، ان کے افکار کو پہنچانے کے لیے ائمہ نے خدمت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کہ ایک خطیب اس فکر کے ساتھ اگر ماہ اعضاء میں اپنے گھر سے نکلے گا کہ گویا ماہ اعضاء میں اپنے گھر سے جب وہ تبلیغ کے لیے نکل رہا ہے، خطابت کے فرائض انجام دینے کے لیے نکل رہا ہے، تو وہ خود نہیں نکل رہا ہے، محض میزبانوں کی دعوت پہ نہیں نکل رہا، بلکہ امام نے یہ توفیق عطا کی ہے۔ اس نیت کے ساتھ جو ہے اس کی مجلسوں کا رنگ بھی الگ ہوگا، اس کے بیان کا رنگ بھی الگ ہوگا، اس کا اخلاص بھی الگ ہوگا۔ یہ ایک پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ہم تمام خطباء، ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ائمہ علیہ السلام کی تعلیمات کو عام کرنا ہے، پیغام ائمہ کا پہنچانا ہے۔ دیکھیں وہ لوگ جو نادان ہیں، یعنی جو دین کے معاملے میں نادان ہے، ممکن ہے ایک شخص بہت بڑا کوالیفائڈ شخص ہو، پڑھا لکھا شخص ہو، لیکن دین کے معاملے میں نادان ہے۔ وہ لوگ جو نادان ہیں وہ اپنی خواہش اور اپنے منشا کے مطابق ہم سے چاہیں گے کہ ہم بیان کریں، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ بیمار کے منشا کے مطابق طبیب علاج عطا کرے۔ نہیں، بیمار کا علاج طبیب اپنے منشا، اپنی مرضی کے مطابق، ضرورت کے لحاظ کے مطابق، کس بیمار کو کسی معاشرے میں فرض کریں اگر لوگ توحید سے آشنا ہیں تو وہاں توحید کے بعد کے مراحل لوگوں کو بیان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے میں بنیادی چیزیں دین کی لوگ اس سے بے خبر ہیں، لوگ آشنا نہیں ہیں، لہٰذا تمام خطباء کی ایک بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اصول دین کو صحیح طریقے سے لوگوں کو بیان کر سکیں۔ اصول دین کی صحیح شناخت سبب بنے گی کہ ہم رسول خدا کو بھی صحیح پہچانیں، ہم خدا کو بھی صحیح پہچانیں، ہم علی کو بھی صحیح پہچانیں، ہم ائمہ علیہ السلام کو بھی، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور تمام شخصیات گویا کیا نام ہے ائمہ علیہ السلام کی جو عظیم شخصیات ہیں، اس کو صحیح پہچاننے کا مقدمہ ہے اصول دین کی صحیح شناخت، جو کہ آج لوگوں میں نہیں پائی جاتی۔ اگر فرض کیجئے کوئی شخص کسی امام کے بارے میں اگر مثلا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ خدا کو صحیح نہیں پہچانتا ہے۔ اس کی ذمہ داری کس کی ہے؟ وہ لوگ جو ممبر پہ جا رہے ہیں۔ وقت بہت کم ہے، میں صرف ایک گزارش آخری اس سلسلے میں کروں گا خطبہ حضرات سے، خود یہ نصیحت میں اپنے آپ کو بھی کرتا ہوں، ائمہ سے جو نصیحت حاصل کی، ممبر پہ جا کر لوگوں کا دین بچائیں، لوگوں کو دین سکھائیں، لوگوں کو دین دکھائیں، لوگوں کو دین بتائیں۔ کوشش کریں جب ممبر پہ ہم جائیں تو ہم لوگوں کو دین دے کے جائیں، ان کا دین لے کے نہ جائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔